اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام برادر محترم جناب چودھری اختر علی ورک صاحب، صدر بار فیصل آباد، جناب خرم اعجاز صاحب سیکرٹری جنرل، جناب ارشد ملک صاحب صدر بار سمندری، معزز اراکین بار اور میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں قائدین جماعت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صدر بار، سیکرٹری جنرل اور ممبران کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے فیصل آباد بار میں آنے کی دعوت دی اور آپ لوگوں سے مجھے ملنے کا، کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آپ لوگوں سے بات کروں، اور کاش زیادہ وقت ہوتا تو بولنے سے زیادہ اہم کام سننا ہے، اور میں ہر جگہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سنوں، لیکن آج جس طرح سیکرٹری جنرل چاہے ویسے ہی ہم اس پروگرام کو چلائیں گے۔ جماعت اسلامی کا اور بار کا ایک قدر مشترک ہے اور وہ جمہوریت ہے۔ بار بھی ایک بہت ہی اہم جمہوری ادارہ ہے اور جماعت اسلامی بھی ایک حقیقی جمہوری جماعت ہے، اور یہاں آ کر جب میں نے ترازو دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ جب تک آپ اس ترازو کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے۔ میں اس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترازو ایک خدائی تحفہ ہے انسانیت کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ حکم دیا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں ڈنڈی نہ مارو، یہ انصاف کی علامت ہے۔ یہ جب مستحکم ہو تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کالا کون ہے اور گورا کون، غریب کون ہے اور مالدار کون، محمود بادشاہ کون ہے اور غلام ایاس کون۔ ترازو کا فیصلہ ہمیشہ حق اور باطل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب کریم نے سورہ رحمان میں بار بار ترازو کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو بار ہے، یہاں آ کر ہم اپنائیت محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، یہاں ہمیں ایک طاقت ملتی ہے۔ اور میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب ایک سیاسی ورکر پر تمام دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی در اور دروازہ ہوتا ہے، وہ یہی بار روم کا ہوتا ہے، ورنہ چوک اور چوراہے بھی اور ایوانوں کو بھی تالے لگتے ہیں۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بار روم کو اور بار کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، ہم اس کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پاورفل دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ جماعت اسلامی نے وکلاء کا ساتھ دیا، اور ہم کیوں وکلاء کا ساتھ نہ دیں؟ اس لیے کہ وکلاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ آج اگر مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد
کائنات میں کوئی ریاست پاکستان ہے تو اس کا بانی بھی ایک وکیل ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور پاکستان بننے کے بعد وکلاء نے ہمیشہ امریت کے خلاف جدوجہد کی ہے، یہ کبھی بھی مصلحت کے شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایوب خان کے امریت کے خلاف، ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف، پرویز مشرف کے امریت کے خلاف اور برائے نام جمہوری ڈکٹیٹروں کے خلاف وکلاء نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے انہوں نے لاشوں کو اٹھایا ہے، انہوں نے اپنے سروں پر اور سینوں پر پتھر برداشت کیے ہیں، لاٹھی چارج برداشت کیا ہے، لیکن ہمیشہ انسانی حقوق کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے۔ اور اس جدوجہد پر، آپ کی شاندار ماضی پر میں 22 کروڑ عوام کی طرف سے اپنے وکلاء برادری کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں مدینہ کی اسلامی ریاست کے بعد واحد ایک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو قومیت کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد پر نہیں، رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہیں، کلمہ توحید کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور جو نعرہ لگایا، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ ہماری منزل بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے، یہ ہماری شناخت بھی ہے، یہ ہماری طاقت بھی ہے، اور یہی نعرہ ہمارے لیے قبر میں روشنی ہے ہونے کا ذریعہ ہے۔ یہی نعرہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر، اور یہی نعرہ ان کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اسی نعرے کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اور پھر اس پاکستان پر اللہ کے انعامات کو دیکھے کہ 60 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایک زرخیز زمین بنایا ہے اور مردم خیز زمین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ملک کو معدنیات کا ایک خزانہ بنایا ہے، اللہ نے ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں باصلاحیت نوجوانوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں ایک خوبصورت نظریے سے نوازا ہے۔ وہ نظریہ جس کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس کے رحلت کے بعد آپ اس کے وارث ہیں، آپ اس کے امین ہیں، آپ اسی کی بنیاد پر امتی ہے۔ آج میں بھی آپ کی خدمت میں ایک امیر کی حیثیت سے نہیں، ایک سابق سینیٹر کی حیثیت سے نہیں، ایک سابق منسٹر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک امتی کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اس لیے کہ امتی ہونے میں جو لطف ہے وہ کسی اور نام میں نہیں ہے، ہم سب امتی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ رب کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی ڈیوٹی پر ہے، اور وہ یہ کہ ہم دنیا کو انصاف کا پیغام دے دے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انبیاء کو بھیجا ہے کتاب اور میزان کے ساتھ، تاکہ معاشرے میں، دنیا میں، کائنات میں انصاف کا بول بالا ہو۔ تو آج اگر نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ اس کتاب کے امین ہیں، آپ اس میزان کے امین ہیں۔ اور اقبال نے فرمایا ہے کہ مسلمان دنیا میں بھی میزان ہے اور قیامت میں بھی میزان ہے۔ اقبال میں فرمایا ہے کہ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط رشتہ ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی بارڈر نہیں ہے، جس کا کوئی سرحد ہی نہیں ہے، اور یہ رشتہ دنیا میں بھی اور یہ قیامت میں بھی ہمارا درمیان رہے گا۔ اور کاش وہ دن اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے
کہ ہم قیامت میں بھی ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے جام کوثر کے ساتھ، ان کی شفاعت کے ساتھ اللہ کی دیدار کا مستحق بنے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آج میں جتنے باتیں کرتا ہوں، آپ اس کو ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے، ایک غلام کی حیثیت سے مجھے بھی سنیں، اور میں بھی ایک غلام کی حیثیت سے، اس لیے کہ حضور کی غلامی یہ دنیا کے تمام غلامیوں سے آزادی کا رزلٹ، ایک سبب ہے اور ایک ضمانت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کے ساتھ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسانات کیے تھے، اس کو فرعون سے آزادی دلا دی۔ جب ان کا کاروان چل پڑا موسیٰ کی قیادت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں راستہ دیا۔ جب وہ ایک صحرا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بادل نچاور کیا۔ جب وہ پانی سے اس کو طلب ہوئی پانی کی، تو ایک ہی پتھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 12 چشمے روانہ کیے، اور پھر ان کو منع اور سلوہ سے نوازا۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کا قدر نہیں کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس پر ذلت اور رسوائی مسلط کی۔ اسی طرح ہم بھی ہے، اللہ رب کریم نے ہمیں انگریزوں سے آزادی عطا کی، اور بغیر کسی بڑی جنگ کے ایک وکیل کی قیادت میں پاکستان بنا، پھر پاکستان ایک ایٹمی پاور بنا۔ لیکن 73 سال گزر گئے، ہم نے پاکستان کے نظریے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے شہدائے پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے تحریک مجاہدین کے ساتھ، تحریک پاکستان کی مجاہدین کی قربانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اور ہم نے پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ احسان نہیں کیا۔ یہ 73 سال مسلسل ہماری حکمرانوں نے عوام کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ میں آج کی بھی بات کروں اور کل کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ 1971 میں دن کے 12 بجے ریڈیو پاکستان سے اعلان ہوا کہ ہماری فوجوں نے چٹاگانگ کو قابو میں لیا ہے، کاکس بازار کو فتح کیا ہے، ڈھاکہ کو کلیئر کیا ہے، کلنا کو قبضے میں لیا ہے، اور مسلسل ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا اعلان تھا، اور دن 1 بجے اعلان ہوا کہ ہماری فوج نے جنرل نیازی کی قیادت میں شکست کھائی ہے، اور جنرل نیازی نے نہایت حکمت اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی جوانیوں کو بچاتے ہوئے زمین پر اسلحہ رکھا ہے، اور اپنے آپ کو جنرل اروڑہ کے حوالے کیا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ! بالکل وہی تصویر آج کی ہے کہ آج بھی ہمارے وزیر اعظم کا اعلان ہے کہ 5 اگست 2019 کا فیصلہ واپس نہ لے، اور انڈین حکومت اس فیصلے کو واپس نہیں لیتی ہے۔ پاکستان کی حکومت اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گی۔ لیکن گزشتہ مہینے ہمارے آرمی چیف نے پاکستان کے 31 اینکرز کو بلایا اور ان کے سامنے اعتراف کیا کہ ہم تو شاہد خاقان عباسی کے وزارت عظمیٰ کے دور سے انڈیا کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے، اور گزشتہ دنوں بھی دبئی میں پاکستان کے مذاکرات انڈیا کے ادارے را کے ساتھ اسی طرح جاری ہے، اور آج بھی یہ جاری ہے۔ میں نے دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں دیکھی جو اپنے عوام کو دھوکہ دے رہی ہو، جو اپنے عوام سے جھوٹ بول رہے ہوں۔ لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ اس جھوٹ کے نتیجے میں مشرق پاکستان ہم سے جدا ہوا، اور ان جھوٹ کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر پر انڈیا نے قبضہ کی، اور بغیر لڑائی کے کامیاب ہو گئے، بغیر کسی جنگ کے کامیاب ہو گئے۔ اور مودی نے جو 3 وعدے اپنے قوم کے ساتھ کیے تھے کہ ایک تو میں بابری مسجد کی جگہ مندر بناؤں گا، ایک میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اور تیسرا وعدہ کیا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے نام سے جو خطہ ہے اس کو بھی انڈیا کا حصہ بناؤں گا۔
آپ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے عوام کے ساتھ 2 وعدے پوری کیے اور تیسرا وعدہ پورا کروں گا، لیکن ہماری حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حال یہ ہے کہ اس حکومت نے آنے سے قبل اعلان کیا تھا کہ ہم کبھی بھی اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسائل تو بہت سارے ہیں، جس طرح جو لیٹسٹ سروے ہیں اس پر بھی میں بات کروں گا، لیکن میرے نظر میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے عوام کا اعتماد اداروں پر ختم ہو گیا، خود عدلیہ پر اب اعتماد نہیں ہے۔ ہماری عوام اب پاکستان کے عدالتوں پر اعتماد نہیں کرتے ہیں اور مجبوراً عدالتوں میں جاتے ہیں، دروازے کٹکھٹاتے ہیں، لیکن دل میں یہی ہے کہ انصاف یہاں سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ انصاف کے دروازے بھی سونے کی چابی سے کھلتے ہیں، مظلومیت کی بنیاد پر نہیں۔ ہماری قوم کا اعتماد اس وقت الیکشن کمیشن پر ختم ہے، اور ایک بار نہیں، ہمیشہ الیکشن کمیشن نے قوم کے اعتماد کو مجروح کیا ہے۔ جرل الیکشن کے نتیجے میں، فراڈ الیکشن کے نتیجے میں، دانلی الیکشن کے نتیجے میں حکومتیں بنتی ہے اور پھر ناکام ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے عوام کا اعتماد ایوانوں پر بھی نہیں رہا، اس لیے کہ صبح اور شام ایوانوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے الفاظ سن کر یہاں مائیں بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس پہ بات کروں، لیکن سچی بات یہی ہے کہ دنیا کی کسی بھی اسمبلی میں لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مکے بھی مارتے ہیں، لیکن بد تہذیبی کا، بد اخلاقی کا جو مظاہرہ آپ کی ایوان میں ممبران نے کیا اور پھر بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے، میں کہنا چاہتا ہوں ہمارا کلچر یہ بلے شاہ کا کلچر ہے، ہمارا کلچر حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کلچر ہے، ہمارا کلچر بابا فرید کا کلچر ہے، ہمارا کلچر علامہ اقبال کا کلچر ہے، ہمارا کلچر سید مودودی کا کلچر ہے، اور اسلام کے کلچر میں گالی نہیں ہے۔ گالی تو مسلمان کیا غیر مسلم کو بھی ہم نہیں دے سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے قانون میں کوئی ایسا دفعہ نہیں ہے کہ ان پاگلوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں؟ سچی بات یہ ہے کہ اگر حق اور صداقت کی بنیاد پر فیصلہ ہو، یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہے، ان کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے، ان کو قوم کے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس طرح ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام تھا، لوگ فوج سے محبت کرتی تھی، ہماری قوم فوج کی عزت کرتی تھی، اور جب بھی کوئی نوجوان نظر آتا تھا لوگ وی کا نشان بنا کر عہد کرتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن سیاست میں الجھ کر، سیاست میں مداخلت کر کے انہوں نے اپنے وقار کو بھی مجروح کیا۔ حال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام قوم کی حفاظت کرنا ہے، جغرافیہ کی حفاظت کرنا ہے، 8 دشمن کا سامنا ہے، انڈیا کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کام حکومتیں بنانا، حکومتیں چلانا اور حکومتیں گرانا نہیں ہے۔ یہ اس ادارے کی توہین ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی جا کر کبھی وزیر کے کالر کو ٹھیک کرتا ہے، کبھی ان کے واسکٹ کو ٹھیک کرتا ہے، کبھی اس کے لیے سٹیٹمنٹ بناتا ہے، اور کبھی اس کو گاڑی میں لے کر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچاتا ہے۔ اس لیے اداروں کا فیل ہونا، اداروں پر قوم کا اعتماد کمزور ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ایک انتہائی، جس طرح جسم کے لیے خون کی ضرورت ہے، اسی طرح اس ملک میں جمہوریت کے لیے میڈیا کا آزاد ہونا ایک ضروری چیز ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ کوئی بھی اینکر بات کرتا ہے تو پہلے 100 بار سوچتا ہے کہ مجھے ایک ایک لفظ کا قیمت پھر کیا ادا کرنا ہے، کیا مجھے اٹھایا جائے گا، کیا مجھے کسی صحرا میں ڈالا جائے گا، یا میری لاش میرے وارثین کو حوالہ کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں جس ملک میں لوگ بات کرنا چھوڑے،
جس ملک میں لوگ تنقید کرنا چھوڑے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نظام نے اس ملک کو قبرستان بنایا ہے، نظام نے اس زندہ ملک کے زندہ لوگوں کو لاشوں میں تبدیل کیا ہے، اور اگر اس ملک پر کسی نے حملہ کیا تو پھر یہ مردہ لاشیں یا زندہ لاشیں پھر کیسا اپنا دفاع کرے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں نے، یہ عدالت کا ہو، یہ میڈیا، یہ جو الیکشن کمیشن، ایوان اور باقی اداروں نے ہماری قوم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بزرگوں اور میرے نوجوانوں، آج بھی آپ کے ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹوں کی حکومت ہے، اور جن ایسٹ انڈیا کمپنی نے جن خاندانوں کو پالا تھا، انگریز کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی سیاست کو یرغمال بنایا ہے۔ آج کا دن اور وہ دن وہی لوگ آپ کی سیاست پر مسلط ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ باپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی طور پر تقریر کرتے رہے، اور بیٹا صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقریر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مستقبل اسی طرح ہی آئے گا کہ باپ اگر مرکز میں ہو تو ان کا اپنا بیٹا پھر صوبے میں ہو، اور تھیوری یہی ہے کہ ایک خاندان کی حکومت ہو تو وہ مضبوط حکومت ہوتی ہے، اور اگر بس چلے تو چاروں صوبوں میں چار بیٹے، اگر بیٹے نہ ہو تو کوئی بیٹی اس کو مسلط کیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صدی ہے، انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جانے لگا، اور کل میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے پڑوس میں چین ہے، ان کا مشن مریخ تک پہنچ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک خبر تھی کہ پاکستان دنیا کے 190 ممالک میں 122واں ملک بن گیا ترقی کر کے بیماریوں میں، یعنی بیماریوں میں ہمارا نمبر اب 122ویں نمبر پر ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی کوئی قیمت نہیں، ہماری کرنسی کی کوئی قیمت نہیں، ہمارے قمیص اور شلوار دنیا میں کہیں بھی کوئی دیکھتا ہے، لوگ اس کو عزت کے نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کل ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ہم ریاض میں تھے تو جب قمیص اور شلوار لے کر باہر گھومنے کے لیے نکلتے تھے تو عرب بھی ہمارے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے تھے، اس لیے جلدی جا کر ہم کوٹ پینٹ اور ٹائی ڈال کر جب نکلتے تھے دور سے ہمیں سلام کرتے تھے۔ میرے دوستو، آپ کی پاسپورٹ کی عزت، آپ کی کرنسی کی عزت، آپ کے قومی لباس کی عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خود حکمران آپ کی عزت نہیں کرتی۔ ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اردو سرکاری زبان ہو، لیکن آج تک ہماری ملک، ہماری زبان وہ قومی اور سرکاری زبان نہیں بن سکی۔ میں نے سینٹ میں قرارداد پاس کروایا تھا کہ CSS کے تمام امتحانات وہ اردو زبان میں ہونا چاہیے، تاکہ 31 لاکھ دینی مدارس میں پڑھنے والے طلبہ وہ بھی CSS کر سکے، اور ہمارے اردو میڈیم میں لاکھوں اور کروڑوں پڑھنے والے طلبہ وہ بھی CSS کر سکے۔ لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعظم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعلان کیا تھا کہ میرے پروگراموں میں اردو زبان استعمال کیا جائے، اور ماشاءاللہ اس اعلان کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی اردو کی بجائے انگریزی زبان میں تھا۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ، ہماری حکمران، ہماری قیادت اور یہ سٹیٹس کو یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے آپ کو نظریے سے بھی محروم رکھا، انہوں نے آپ کو اپنی زبان سے محروم رکھا، اور انہوں نے آپ کو حقیقی قیادت سے بھی محروم رکھا۔ میرے معلومات کے مطابق خود امریکہ کے اندر ایک NGO ہے جس کا کام صرف اسلامی ممالک کے لیے آئندہ 50 سال کے لیے قیادت تیار کرنا ہے، اور آج کے دن بھی آپ کی کوئی 35 ایسے خاندان ہیں جن کے بچوں کو وہ لے گئے تاکہ آپ کے لیے آئندہ کی قیادت تیار کر سکے۔ لہٰذا آپ کا کام، بہنوں کا کام، بھائیوں کا کام ووٹ دینا ہے، زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں، لوگوں کو کندھوں پر بٹھا کر اقتدار تک پہنچانا ہے، لیکن
آپ میں سے کوئی بھی صلاحیت کی بنیاد پر یا صلاحیت کی بنیاد پر وہ ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں نے جو چند دن گزارے ہیں اس ایوان میں چاروں طرف جاگیردار، چاروں طرف سرمایہ دار، چاروں طرف مافیاز یا خود بیٹھے ہیں یا ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں۔ یہی سیاسی لیڈر ہے جو ان سیاسی مافیاز کی لنک اکاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور جب اقتدار حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ انہی کے مفادات کے لیے۔ گزشتہ دنوں میرے پیارے بھائیوں دوائی کا سکینڈل سامنے آیا، پتہ چلا کہ آپ کے ملک کا وزیر صحت اس میں انوالو تھا۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا چینی کا سکینڈل سامنے آیا تو آپ کے ملک کے حکمران پارٹی کا لیڈر اس میں مسلط تھا۔ گزشتہ دنوں آٹے کا سکینڈل آیا تو آپ کے ملک کے وفاقی منسٹر اس میں ملوث تھا۔ گزشتہ دنوں پنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل آیا تو آپ کے ملک کے برسر اقتدار پارٹی کے لوگ اس میں مسلط تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی ملک میں احتساب کا نظام نہ ہو اور احتساب کا نظام آزاد اور شفاف نہ ہو، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وقت نیب ایک ادارہ ہے اور بڑے اعلانات کرتے ہیں، لیکن گزشتہ دنوں نیب کے جو کارکردگی ہے، میں اتنا ہی تبصرہ کرتا ہوں کہ وہ خود احتساب کے قابل ہے، وہ خود آڈٹ کے قابل ہے۔ خود نیب کا بھی الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے، بلکہ سٹی اسکین بھی کرنا چاہیے، اور جب بھی یہ سٹی اسکین اور یہ الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، نیب کے تمام عملہ یہ بھی جیلوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے احتساب نہیں کیا، انتقام کے نام پر کچھ کارروائی کی۔ یہ کیسا احتساب ہے کہ ایک دن وزیر اعلان کرتا ہے کہ کل اختر صاحب گرفتار ہوں گے اور اگلی دن نیب اسی کے مطابق فیصلہ دیتا ہے۔ ہم اس طرح احتساب کے قائل نہیں ہیں، ہم انصاف کے قائل ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پاناما لیکس میں ہم گئے تھے، 436 لوگ تھے اس میں۔ پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام تھے 436، نواز شریف کے بارے میں فیصلہ ہوا، اور وہ فیصلہ بھی پاناما کی بنیاد پر نہیں، وہ اقامہ کی بنیاد پر ہوا۔ لیکن اس کے بعد ہماری ڈیمانڈ، ہماری درخواستوں کے باوجود بھی سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نیب نے کوئی ایکشن نہیں لیا، اور گنگے بہرے اور اندھے بن گئے، اس لیے کہ ان کے مفادات میں نہیں تھا۔ میرے دوستو، میرے ملک میں انسانی حقوق کا آج بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کروں گا، میں وکلا کے درمیان ہوں، اور اب جب میں آپ کے سامنے آیا ہوں، میں نے معلومات لیے رات کوئی 11:30 بجے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑی عدالت ہے۔ میں آپ کی عدالت میں اس نظام کا کیس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 20 دنوں سے ہمارے خیبر پختونخوا ضلع بنوں کے قریب جانی خیل میں 3 نوجوان قتل کیے گئے۔ دن کے روشنی میں لوگوں نے ان کے لاشوں کو اٹھا کر سڑک پہ رکھے اور مطالبہ کیا کہ انصاف کیا جائے، قاتل گرفتار کیا جائے۔ 10 دن وہ لاشیں پڑی رہیں، اور جب انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم ان لاشوں کو اٹھا کر اسلام آباد کی طرف لے جائیں گے، تو پھر اسلام آباد کے کہنے پر وزیر اعلیٰ بنو گئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ لیکن 2 دن بعد جانی خیل قبیلے کے مشر اور ملک کو دن کے روشنی میں اپنے گھر اور اپنے حجرے میں قتل کیا۔ اب 10 دن ہو گئے کہ کل رات تک ان کی لاش سڑک پر پڑی ہے، اور ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری عدالتیں خاموش ہے۔ میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی تو آپ ٹماٹر اور آلو پر سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، لیکن ایک لاش 8 دنوں اور 10 دنوں سے پڑی ہے۔ 3 بچوں کے لاشیں 11 اور 12 دن سڑک پر پڑی ہے، اور گزشتہ 6 مہینے قبل کوئٹہ میں 10 ہمارے 10 مزدور قتل کیے گئے، بلکہ ذبح کیے گئے۔ ان کی لاشوں کو لوگوں نے اٹھا کر سڑک پہ رکھا، چوراہے میں۔ مطالبہ اتنا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں اور ہمیں تسلی دے، تعزیت کرے، تسلی دے، لیکن میرے وزیر اعظم نے اعلان کیا
کہ یہ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں۔ میں وہاں پر گیا، -8 ٹمپریچر تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا، لاشوں کو دیکھا، ان کے وارثین کو دیکھا، ان کے کپڑے، ان کے چپل، ان کے دوپٹے، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے، وہ سب کے سب غریب لوگ تھے۔ اگر ان لاشوں میں کوئی لاش سینیٹر کا ہوتا، MNA کا ہوتا، MPA کا ہوتا، کسی VIP کا ہوتا، کوئی مافیا کے ایجنٹ کا ہوتا، تو کیا خیال ہے ان کے ساتھ ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں اس طرح کا سلوک ہوتا؟ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، انسانی حقوق کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، نہ آپ محفوظ رہیں گے نہ میں محفوظ ہوں۔ ہم سب نے مل کر اس ملک کے ہر انسان کو محفوظ بنانا ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ پاکستانی ہو، ان کی حقوق کے حفاظت کے لیے لڑنا، اس کی حقوق کے حفاظت کے لیے جنگ کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ ہمارے آئین کی حکمرانی چاہیے، ہمیں فرد کی حکمرانی، پارٹی کی حکمرانی کے بجائے اس ملک میں عدل اور انصاف، قانون اور آئین کی حکمرانی چاہیے۔ اس وقت افراد کی حکمرانی ہے، رات کے اندھیروں میں لوگ بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں اور دن کے روز عمل کرے۔ میرے ملک میں 227 سے زیادہ کیبنٹ کے اجلاسات ہو گئے ہیں، 227 سے زیادہ۔ آپ پوچھیں نا کتنے کیبنٹ کے فیصلے ہیں جس میں عوام کے لیے کوئی خیر کا، عوام کے لیے کوئی ریلیف کا فیصلہ، ایک ہی کے ایجنڈا ہے کہ IMF کے فیصلے پر کس طرح عمل درآمد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کو کیسے جمع کیا جائے، کیسے عوام کو نچوڑا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک شاندار تاریخ ہے، ہمارا ایک خوبصورت ماضی ہے، دنیا نے ہم سے سیکھا ہے، لیکن چلے ماضی کی طرف اگر آپ نہیں دیکھتے تو ایک کل کی بات ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے شادی کی اور اپنے دلہن کے لیے جوڑا کرایہ پر لے لیا۔ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ برطانیہ کے وزیر اعظم دفتر جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس سے درخواست کی کہ میں نے جلدی میں پہنچنا ہے، تھوڑا مہربانی کر کے ٹریفک کو بلاک کر لے۔ ٹریفک انسپکٹر نے جواب دیا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے قانون میں یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم سے لیٹ ہو جائے تو اس مین شاہراہ کو اس کے لیے بند کیا جائے۔ اس کو وہاں 10 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ حال یہ تھا کہ جاپان کا وزیر اعظم آ کر ان کے انتظار میں تھے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو۔ ہم اس ملک میں ایک ویلفیئر اسلامی ریاست چاہتے ہیں۔ میرا نظریہ یہی ہے، میرا عقیدہ یہی ہے کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان حکومت وارث ہے جس کا وارث کوئی نہ ہو۔ یتیم کی کفالت کرنا، بیوہ کی کفالت کرنا، مظلوم کے ساتھ انصاف کرنا، بے تعلیم کو تعلیم دینا، ایک بیمار کا علاج کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ السلطان ولیو۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آج بجٹ پہ بحث ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے ترقی کریں گے۔ آپ کا 8.4 ٹریلین کل بجٹ ہے، اور 8.4 ٹریلین میں 4.3 ٹریلین آپ پر قرضہ ہے۔ تو اگر 8 ٹریلین سے 4 ٹریلین منفی کیا جائے کتنا رہتا ہے؟ کیسے آپ ترقی کریں گے؟ اور پھر اس 8.4 ٹریلین میں 3.4 ٹریلین یعنی 34,000 ارب روپیہ آپ نے قرض میں ادا کرنا ہے۔ پھر آپ کیسے ترقی کریں گے؟ اور پھر دیکھیے کہ تعلیم اور صحت کے لیے آپ کے بجٹ میں 3% رکھا گیا، اور سیکیورٹی اور دفاع کے لیے 13,000 ارب رکھے گئے۔ کیسے ترقی کریں گے؟ میں دفاع پر خرچ کرنے کا قائل ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف فوج ملک کو نہیں بچا سکتی، عوام ملک کو بچاتی ہے۔
قوم ملک کو بچاتی ہے. اور میں نے ایک بار نہیں ہر بار دیکھا ہے کہ جب قوم فوج کے پش پہ کڑی نہ ہو، اس کے ساتھ ٹینک اور توپ کیوں نہ ہو، اس کے کامیابی ناممکن ہے. ہم نے بنگال میں یہی دیکھا، ہم نے رشیا میں یہی دیکھا، ہم نے بہت سارے ممالک میں یہی چیز دیکھا ہے. اس لیے قوم پر خرچ کرنا چاہیے. ہر نوجوان میرا سپاہی ہے، ہر نوجوان ملک کا محافظ ہے، ہر نوجوان ملک پر آخری قطرہ خون اور آخری لمحہ زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے بجٹ پہ بحث ہو رہی ہے، قرض باہر سے لایا ہے اور پھر مشورہ یہی ہو رہا ہے کہ قرض کو کیسے تقسیم کیا جائے. آپ بھی غلام اور آپ کے آئندہ نسل بھی غلام. انہوں نے آپ کو قرضوں کی ہتھکڑیاں پہنائی ہیں. میرے دوستو، میں اس لیے آپ سے آخری بات کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں. میں پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ سارے ایک سٹیٹس کو کے فلر ہے. میں اس نظام کی بات کرتا ہوں. میں اس نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہوں. یہ کیسا نظام ہے؟ جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں ایک ہی مطالبہ ہے کہ 2.5 کروڑ فیصل آباد ڈویژن کے لوگوں کے لیے ایک ہائی کورٹ بینچ. بابا یہی ایک سوال ہے. شرم کرنا چاہیے ان حکومتوں کو. سوات جیسے علاقے میں ہائی کورٹ بینچ ہے، بنو جیسے علاقے میں ہائی کورٹ بینچ ہے، ایبٹ آباد جیسے علاقے میں ہائی کورٹ بینچ ہے، اور فیصل آباد جس کو پاکستان کا مانچسٹر کہا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا کراچی کے بعد یہی شہر ہے. شریف لوگ، لیکن کچھ مفاد پرست آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے. میں آپ کے صدر کے ساتھ، میں آپ کی سیکرٹری کے ساتھ، اور میں آپ تمام بھائی اور بہنوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی وکالت کریں گے. یہ آپ سوال نہیں کرتے، یہ آپ کا حق ہے. اور جب تک یہ حق آپ کو، اور میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب یہاں آ جاؤں اور یہ ہائی کورٹ بینچ بن گیا ہوں اور میں اس ہائی کورٹ بار سے خطاب کروں، تب میں اللہ کا شکر بھی ادا کروں. انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا. آپ ساتھیوں سے میں عرض کروں کہ اپنے حصے کا کام کریں. ٹھیک ہے، دوسروں سے گلے کرنے اپنی جگہ پر، لیکن کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرے؟ آپ تو ہر تمام لیڈر ہے، سب کے سب لیڈر ہے. آپ دانا بینا لوگ ہیں، آپ جہاندیدہ لوگ ہیں. آپ لیڈ کریں اس پاکستان کو. یا ٹھیک ہے، اگر اور پارٹیوں میں آپ کو کام کا موقع نہیں ملتا ہے تو جماعت اسلامی میں ہم آپ کو مواقع دیتے ہیں. آؤ، آپ قومی اسمبلی میں جائیں، آپ صوبائی اسمبلی میں جائیں، آپ بلدیاتی اداروں میں جائیں، آپ الخدمت فاؤنڈیشن کا حصہ بنے، آپ خدمت میں لوگوں کا ایمبیسڈر اور طبیب بنے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نے باہر سے وسائل اور ادھر سے وسائل جمع کر کے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا مجاہد اسپتال بنایا. کل مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ ہم نے 14 لاکھ لوگوں کی خدمت کی. کرونا وبا کے دوران ہم نے آپ کی خدمت کی. سیلاب اور طوفان کے زمانے میں ہم نے اپنی قوم کی خدمت کی. اور میں اللہ کی شکر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میرے پیارے بھائیوں، میں نے پہلے کہا تھا کہ مجھے ایک سیاسی ورکر کی طور پر نہ دے کے میں دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہوں کہ اس وقت سروے یہی ہے کہ 75% لوگ مہنگائی سے تنگ ہے، 70% لوگ بے روزگاری سے تنگ ہے، 53% لوگ غربت سے تنگ ہے. کیا علاج ہے اس مہنگائی اور بے روزگاری کا؟ کیا علاج ہے اس غربت کے خاتمے کا؟ اللہ کا حکم ہی ہے، اللہ کا حکم کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، دولت چند ہاتھوں میں معصور نہ ہو. یہاں مسئلہ یہی ہے نا، سرمایہ داروں کی کتے
پلاؤ کھاتے ہیں اور غریب کا بیٹا فٹ پاتھ پر. کیا یہ نظام ہے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ وکیل ہے، وکیل پہلا حکم حضرت ابو بکر کا یہی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والضعیف فیکم قوی عندی حتی اریہ حقہ. سن لو آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک سب سے قوی ہے جب تک میں ان کا حق ان کو نہ دلا دوں. ہمارا انصاف یہی ہے. میں نے سینٹ میں بھی کہا ہے کہ آپ 22 لاکھ لوگوں سے انکم ٹیکس لیتے ہیں، اللہ کا نظام نافذ کرو. عشر اور زکوٰۃ کا نظام، میں فگر کی بنیاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 22 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو جائے 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیں گے اور عشر دیں گے. اتنا پیسہ کہ آپ خرچ نہیں کر سکیں گے. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے، آپ کے بار کے باہر جو مزدور کڑا ہے یہ بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے جتنا ٹیکس جناب جہانگیر ترین صاحب دیتا ہے. یہ انصاف ہے؟ دیکھیں اللہ کا نظام کہ اگر آپ کے ساتھ 100 روپیہ ہے تو آپ 2 روپے 50 پیسے معاشرے کے خاطر جمع کرے، لیکن اگر آپ کے ساتھ 100 ارب روپے ہے تو آپ 2 ارب 50 کروڑ معاشرے پر خرچ کرے. لیکن اس نظام میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تو بھی آپ نے ٹیکس دینا ہے، اور اگر آپ ارب پتی ہے تو بھی آپ نے اتنا ہی ٹیکس دینا ہے جتنا ایک غریب آدمی کو دیتا ہے. اس لیے اس سرمایہ دارہ نظام کو تبدیل کرنا ہے اور اس میں اسلامی نظام معیشت کو. میں 6 سال فائنانس میں 2002 کے بعد 2006 تک فائنانس منسٹر رہا، اور پھر 2014 کے بعد بھی فائنانس منسٹر رہا. تکبر کی بنیاد پر نہیں اختر، شکر کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ 3 سال بعد میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور شوکت عزیز وزیر اعظم تھے. انہوں نے بین الاقوامی کرائٹیریا کی بنیاد پر چاروں صوبوں کے حالات کو دیکھ کر مجھ سے ان کا اختلاف تھا، لیکن میرٹ کی بنیاد پر 1.4 بلین کا اعلان دیا تھا کہ اس منسٹر کا فائنانشل مینجمنٹ اور یوٹیلائزیشن آف فنڈ سب سے بہتر ہے. لیکن اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے. کل ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا شہزادہ ہے 11 سالہ نوجوان کہیں تشریف لے جا رہے تھے پکنک پہ، 40 سرکاری گاڑیاں آگے پیچھے ان کے ساتھ موجود تھی. یہ کس کا پیسہ جل رہا ہے؟ یہ آپ کا پیسہ، یہ بہنوں کا پیسہ، اور یہ تو ایک نمونہ ہے، ورنہ دیگ کے اندر سارے چاول ایسے ہیں. اس لیے میں فرد کی حکمرانی نہیں، اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے آپ سے تعاون چاہتا ہوں. اگر میں نے کہا مجھے وزیر اعظم بناؤ تو شاید میں اپنے لیے بات کروں، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ اس نظریے اور اس عقیدے کو اور اس عین کو اور اس کلمے کو حکمرانی دے دوں جس پر ہم نے ایمان لایا ہے، تو کیا آپ میری اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے تمام پارٹیوں کو دیکھا، میں جانتا ہوں یہاں ہر پارٹی کے لوگ موجود ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ آؤ، بہت سارے فیصلے آپ نے دوسروں کی خاطر کیے ہیں. ایک فیصلہ کرے اپنی ذات کے خاطر، اپنے اولاد کے خاطر، آنے والے نسلوں کے خاطر، ایک خوبصورت خوشحال ترقی یافتہ پاکستان کے خاطر. باقی میں ایک بار پھر اختر سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں جہاں بھی ہوں، سینٹ میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ہائی کورٹ بینچ کی وکالت کریں گے، اس کے لیے لڑیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ مجھے ایک خط دیا ہے جناب چودھری ناصر حبیب ایڈوکیٹ نے. کہاں ہے جناب؟ تو میں انہوں نے کہا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرتکب پولیس آفیسر تاحال تعینات ہے. میں ہمیشہ اس کی مذمت کرتا ہوں، میں ہمیشہ ان مظلوم خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں، اور آج ایک بار پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ سانحہ
ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ ملوث ہے وہ سیاسی ہے یا سرکاری ہے، سب کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔